ہر انسان اگر خود پہ کام کرنے لگے، اپنے آپ پہ غور کرنے لگے، دوسروں کو چھوڑ کر اپنے اوپر دھیان دینے لگے، تو اسے وقت ہی نہیں ملے گا کہ دوسرے کے اندر کیا کمی ہے، کیا برائی ہے۔ اس لیے وہ اپنے ہی کو سدھارنے میں لگا رہے گا، اپنے آپ کو اچھا بنانے میں لگا رہے گا، خود کو سنوارنے میں لگا رہے گا۔ اس لیے انسان کو خود پہ زیادہ وقت دینا چاہیے، اپنے آپ پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے، خود سے باتیں کرنی چاہیے، اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے اچھا بنا سکتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کون سا عیب ہے، کون سی خوبی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم خود سے بات کریں، کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ سونے سے پہلے خود سے بات کریں کہ ہم نے آج دن بھر کون ایسا کام کیا ہے جس سے ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو میرے دل کو کھٹکتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ کام جو اچھے تھے، جس سے میرے دل کو سکون مل رہا تھا، خوشی مل رہی تھی، اس کو ہم اگلے دن بھی کنٹینیو کریں گے، اور جو کام میرے دل کو کھٹک رہے تھے، بھلے معلوم نہیں ہو رہے تھے، ان کاموں کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رسول سے محبت کرے۔ جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے خود کو روک لے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت، حقیقی محبت ہے۔ تو یہ چیزیں اگر کریں گے ہم، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، بدلاؤ آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلی کوشش ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم خود پہ کام کریں، جتنا ہو سکے۔ اگر ہر بندہ یہی سوچ لے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کروں گا، میں اپنے آپ کو اچھا بناؤں گا، میں اپنے آپ کو نیک بناؤں گا، میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، تو پھر کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج المیہ یہ ہے، دقت یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے، سب یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا اچھا ہو جائے، ہم خود کیسے، اس سے کوئی مطلب نہیں، تو پھر کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ خود سے شروعات کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے تبدیل کر سکتے، اپنے اندر کیسے بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے خادم علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ایک مرید تھا، اس کی عادت یہی تھی کہ بس دوسروں میں عیب نکالنا، دوسرے کی شکایت کرنا کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کی عادت تو ایسی ہے۔ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے کہ اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ میری مجلس میں آ کر یہ شخص جو ہے میرا مرید بھی ہے، کبھی اس کی شکایت کرتا ہے، کبھی اس کے بارے میں بولتا ہے، کبھی اس کے بارے میں بولتا ہے، جھوٹی سچی بات بولتا ہے۔ تو وہ سوچتے تھے اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ ہر بندے کے اندر اس کو کمی نظر آتی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، بس یہی کہتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک ترکیب سوچی اور اس کو بازار لے گئے اور کہا کہ مجھے کچھ جانور خریدنے ہیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کروں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ پیر صاحب نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے اس کام کے لیے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا اس نے، اور بازار ساتھ میں گیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ تم سمجھدار آدمی ہو اور تمہارا اس سے لگاؤ ہے، تم دنیاوی کام میں رہتے ہو، ہم لوگ تو مسجد میں ہیں، لوگوں سے دین کی باتیں کرتے، اس لیے تم زیادہ بہتر سمجھو گے، اس لیے کون سا جو ہے بکرا وہ اچھا رہے گا وہ تم ذرا چیک کر کے بتاؤ۔ تو اس نے پہلے جانور کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پہلے اس کے جو ہے
पुट्ठे को देखा, फिर उसके कान को देखा, खुर को देखा, दांत को देखा, फिर उसके बाद कहा हजरत ये नहीं चलने वाला, सही नहीं। फिर आगे बढ़े, दूसरे को भी उसी तरह उसने देखा और देखने के बाद उसने फिर कहा कि ये भी नहीं चलने वाला है, ये भी आपके लायक नहीं। तीसरे को देखा, चौथे को देखा। जब पांचवें की तरफ बढ़ रहा था ना, तो पीर साहब ने, खादिम अली हुसैन रजवी साहब ने उसके हाथ को पकड़कर कहा कि तू ही सिर्फ कहेगा, ये जानवर भी बहुत कुछ कह रहा है। तो उसने कहा कि जानवर भी कहते हैं? कहा हाँ, बहुत कुछ कह रहा है। तो उसने कहा पीर साहब ये क्या कह रहा है, आप बताएं तो सही। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहा है कि ये जो आदमी इतना ऐब मेरे अंदर तलाश कर रहा है, चार चार जानवरों को इसने कहा कि ये सही नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। इससे पूछिए कि इसके अंदर कितनी कमी है। ये जो आज इतना सवाल कर रहा और मुझे धुतकार रहा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगर इसे सामने खड़ा कर ले और कहे तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, और वो अपनी बारगाह से हटा दे, तो फिर इसका हश्र क्या होगा। वो इंसान वहाँ पर समझ गया कि खुद को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसमें झांकने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अल्लामा इकबाल का गालिबन इस तरह का एक शेर है कि खुद में झांक कर, अपने मन में झांक कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो दूसरे का ना बन अपना तो बन जा। दूसरे की बनने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद में आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। इसी तरह का एक बहुत ही प्यारा वाक़या है, आप समझेंगे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें बताए हैं ना, जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। किस तरीके से उन्होंने समझाया है, उनका बड़ा एहसान है। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह, अल्लामा मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किस तरीके से समझाते वो कि उन्हीं के शहर में एक अल्लाह का बंदा रहता था, उसके पास एक कीमती हीरा था, बड़ा कीमती हीरा। तो और किसी के पास नहीं, हीरा कोई मामूली चीज़ तो है नहीं कि हर एक के पास हो। चारों तरफ उसी का चर्चा, चारों तरफ उसी की बातें कि इनके पास हीरा है। जहाँ भी चार लोग बैठ रहे बस वही बात हो रही कि फलाने बुजुर्ग के पास, बंदे के पास एक हीरा है, बड़ा कीमती है। काफ़ी चोर लोग भी बड़ा कोशिश की उस ज़माने में, और गुर्बत थी, लोग यही समझ रहे थे किसी तरह से इसको हासिल कर ले और दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाए। सबने कोशिश की, लेकिन वो भी बड़े चालाक थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। उनको भी पता था कि कैसे इसको संभालना है, कैसे इसको बचाना है, अपने हीरे को कैसे चोरों से बचा कर रखना है। तो बहुत चोरों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। इसी तरह से चार लोग एक जगह चौराहे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि काश वो हीरा हमारे पास होता तो हम इस वक्त इतने अमीर आदमी होते। उस बूढ़े इंसान के पास है, उसको पता नहीं है कि उसकी कीमत क्या है। तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं ज़रूर उसको चुरा लूँगा, मैं उसको हासिल कर लूँगा, मैं अपने कब्जे में कर लूँगा। तो दोस्तों ने कहा कि बड़े बड़े चोर गए, उनसे नहीं हो पाया, तेरी क्या औकात है, तुझसे भी नहीं हो पाएगा। उसने कहा मैं कोशिश करूँगा, हो जाएगा, मुझे अपने ऊपर यकीन है। तो उन लोगों ने कहा अगर तू कर लेगा ना तो हम भी तुम्हें बहुत इनाम देंगे, तुम्हें इनामों से नवाजेंगे, जा तू करके देख। वो गया और जाने के बाद वहाँ जाके उनके दरवाजे को खटखटाता है, और खटखटाने के बाद क्या कहता है, अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ, मैंने सुना है कि आप कहीं सफ़र पे जाने वाले हैं आज रात में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपका साथी बन जाऊँ ताकि हमारा सफ़र आसान हो जाए। वो अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, एक से दो भले, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो, कोई ज़रूरत कोई परेशानी आई तो हम लोग एक साथ मिलकर हैंडल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से वो चला, उसने देखा कि हाँ हीरा इनके पैकेट में है, देख लिया कि घर पे नहीं छोड़ा है। एक मोटरी थी, पैकेट में हीरा था और कपड़ा वगैरह वह पहन कर निकले। रात में जो है कहीं ठहरे। अब अल्लाह के वली ज़ाहिरन सो जाते, लेकिन हकीकत में वो सोते नहीं। जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, दुनियावी आंख बंद होती है लेकिन दिल की आंख खुली रहती है, दिल की आंख खुली रहती है, वो सोते नहीं है। और जो सोते हैं हम उनको अल्लाह का वली मानते भी नहीं। अल्लाह के वली वो हैं
جن کی آنکھیں بند ہوتی ہے دل کی آنکھیں کھلی رہتی. میرے نبی بھی فرماتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو کہ میں سو جاتا ہوں؟ نہیں، میری یہ والی آنکھیں بند رہتی ہے، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا. تو وہ سو گئے، لیکن ظاہراً دیکھنے میں لگ رہا تھا وہ سارے حال کو جان رہے تھے کہ یہ بندہ کر کیا رہا، اس کی سوچ کیا ہے. وہ کبھی موٹری کو دیکھتا، کبھی ان کی جیب کو دیکھتا، کبھی ان کا جو ایک اور تھیلا تھا اس میں دیکھتا، رات بھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہیرا ہے کہ مل ہی نہیں رہا. اب اس نے جب تہجد کا وقت ہو گیا تو انہوں نے ایک طرح سے آواز نکالی کھکھرنے کی، تاکہ اس کو اشارہ مل جائے کہ میں جاگ چکا ہوں. وہ فوراً سو گیا. اس طرح سے دوسری رات بھی اس نے کیا، کبھی موٹری کو دیکھتا، کبھی پیکٹ کو دیکھتا، کبھی تھیلے کو دیکھتا. ہیرا ہے کہ مل ہی نہیں رہا. دن میں دیکھتا ٹھیک ان کے ہاتھ میں ہے، اور رات میں جب کھوجتا کھوجتے کھوجتے پریشان ملتا ہی نہیں. تیسری رات بھی ہوا. آخر کار جب وہ واپس اپنے گاؤں پلٹ گئے، یہ بیچارہ شرمندہ ہوا. دوستوں نے بھی بے عزتی کی کہ بہت بول رہا تھا کہ میں چرا لوں گا. کہا تھا نا کہ وہ بہت دانا آدمی ہے، ان سے تم نہیں لے سکتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے وہ کام کیا جو کام کسی اور نے نہیں کیا تھا. اس نے کیا کیا کہ بابا کے پاس واپس گیا، اس اللہ کے ولی کے پاس واپس گیا، بزرگ کے پاس واپس گیا اور کہا کہ میں کس نیت سے آیا تھا وہ آپ جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا، مجھے پتا ہے تو کس نیت سے آیا تھا. تو اس نے کہا کہ لیکن بابا جی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہیرا دن میں دیکھتے تھے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پیکٹ میں، لیکن رات میں کہاں چلا جاتا تھا؟ رات میں کدھر کھو جاتا تھا؟ ہم بہت کوشش کرتے تھے، کبھی موٹری کھول کے دیکھتے تھے، کبھی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، کبھی آپ کے تھیلا جو ایک تھا اس میں ہاتھ ڈالتے، لیکن کھوج کھوج کر تھک جاتے. آپ رکھتے کہاں تھے؟ تو انہوں نے بزرگ نے، اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ میں تیرے موٹری میں اس ہیرے کو رکھ دیتا تھا. تو میرے میں ڈھونڈ رہا تھا، تو خود میں ڈھونڈ لیتا تو کامیاب ہو جاتا. دوسرے میں ڈھونڈنے سے بہتر ہے، ہر آدمی کے اندر ایک ہیرا ہے، لیکن دقت کیا ہے؟ وہ ہیرا خود میں نہیں ڈھونڈتا، دوسرے میں ڈھونڈتا ہے. اگر اپنے من میں ڈھونڈنے لگے تو وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جائے. دوسرے میں ڈھونڈتا. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھ میں نے تیری موٹری میں رکھ دیا تھا، تو میری موٹری دیکھ رہا تھا. کاش ایک مرتبہ اپنے میں جا کر دیکھ لیتا، خود میں جھانک کر دیکھ لیتا، تجھے ہیرا مل جاتا. اس کے بعد وہ رائٹر علامہ رومی رحمت اللہ علیہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس خود ایک ہیرا ہے. وہ خود ہیرا ہے، وہ خود ایک ڈائمنڈ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا نہیں. وہ دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرے کی کامیابی دیکھتا ہے، دوسرے کی ناکامی دیکھتا، اپنے اندر جھانکتا ہی نہیں. خود کو دیکھو، آپ کے اندر بھی وہ ہیرا موجود ہے جو دنیا کے اور کسی انسان میں موجود نہیں. اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی دی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے جو خوبی دوسرے بندے کے اندر نہیں ہوتی ہے. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنی خوبی کو سمجھ لے، اپنی کوالٹی کو سمجھ لے کہ اللہ نے کون سی خوبی دی ہے، پھر اس خوبی میں وہ نکھار لائے اور دوسروں سے الگ کامیاب ہو جائے. تو اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے.